السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ پاکستان میں جنرل الیکشنز 8 فروری 2024 کو ہوں گے، اور اس حوالے سے ہم سب کی قومی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس سارے انتخابی عمل کو خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دیں۔ ساتھ میں ہم سب کا ایک ووٹنگ رائٹ بھی ہے، ہر انڈیویجول کا، کہ وہ اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کو ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ انسٹرکشنز ہیں، کچھ مراحل ہیں جن سے گزر کر ووٹر کو جو ہے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس سارے انتخابی عمل میں مراحل میں ووٹر اگر کچھ مسٹیک کر دیتا ہے تو پریزائڈنگ آفیسر جو گورنمنٹ کی طرف سے تعینات آفیسر ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن پر، اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ووٹر کی ہوئی غلطی کی وجہ سے ووٹ کو ریجیکٹ، کسی بھی جو ہے موقع پر ووٹ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ تو ریجیکشن سے بچنے سے بہتر ہے کہ آپ کو کچھ ہدایات دے دی جائیں جن پر عمل کر کے آپ جو ہے اپنا ووٹ کاؤنٹ کرا سکتے ہیں، نہ کہ وہ ووٹ ریجیکٹ ہو جائے آپ کا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آپ کا جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ کون سا ہے۔ اگر آپ کو نہیں ہے پتہ تو آپ ابھی 8300 پر اپنا ایس ایم ایس وداؤٹ ڈیشز ایس ایم ایس کرتے ہیں تو آئی ڈی کارڈ نمبر کو، تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے پاس ایک ایس ایم ایس موصول ہوگا جواب میں، جس میں آپ کے پولنگ اسٹیشن کی ڈیٹیل ہوگی، پولنگ اسٹیشن کی لوکیشن بھی ہوگی۔ تو اس طرح آپ اپنے تمام فیملی ممبر جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، جن کی ایج 18 ایئر سے زیادہ ہے، اور اپنے دوستوں کا جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ 8300 پر آپ ایس ایم ایس کریں گے آئی ڈی کارڈ وداؤٹ ڈیشز، تو آپ کو آپ کے پولنگ اسٹیشن کنسرن کا پتہ چل جائے گا۔ ساتھ میں 8 فروری کو الیکشن والے دن جب آپ جائیں گے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پر جو ہے کچھ جو ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر جو ہے وہ کچھ بوتھ بنے ہوتے ہیں، وہاں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سب کے پاس جو ہے ایک انتخابی فہرست ہوتی ہے کنسرنڈ موضع کی، اسی کی، تو اس میں آپ کا نام ضرور ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جائیں گے، ان کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے تو وہ پھر آئی ڈی کارڈ سے آپ کے نام سے ولدیت سے سرچ کریں گے، اور اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی پرچی بنا کر دیں گے جس میں سلسلہ نمبر اور آپ کا جو ہے شماریات نمبر جو ہے اس کے اندر درج ہوگا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جب پولنگ اسٹیشن کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں جب پولنگ آفیسر کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کو آپ کا نام اور آپ کا یہ سلسلہ نمبر ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آتی۔ تو خیر، جب یہ پرچی لے کر آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں کہ آپ کے پاس اوریجنل سی این آئی سی کا ہونا ضروری ہے۔ اوریجنل سی این آئی سی کسی کی اگر آپ کے پاس فوٹو کاپی ہے تب بھی آپ ووٹ ڈالنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ایک پاسپورٹ ہوتا ہے، کسی کے پاس اوریجنل سی این آئی سی نہیں ہوتا، پاسپورٹ کے اندر آئی ڈی کارڈ کی مکمل ڈیٹیل تو لکھی پڑی ہوتی ہے، لیکن تب بھی آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، اگر وہ ایکسپائر ہے اٹس اوکے، ایکسپائرڈ سی این آئی سی سے آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ تو ہے لیکن وہ ایکسپائرڈ ہے۔ ایکسپائرڈ سی این آئی سی سے ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اوریجنل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آئی ڈی کارڈ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر سب سے پہلے آپ نے پولنگ اسٹیشن کے پولنگ آفیسر کے پاس جانا ہے۔ پولنگ آفیسر کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے اوریجنل سی این آئی سی ڈیمانڈ کرے گا، اور اوریجنل سی این آئی سی سے وہ پرچی جو آپ کے پاس ہوگی اسے دیکھ کر وہ اس کے پاس جو لسٹ ہوگی وہاں پر آپ کا نام جو ہے وہ سرچ کرتا ہے، اور نام سرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک زور سے آپ کا نام پکارے گا تاکہ وہاں پر جو پولیٹیکل ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جو انتخابی فہرست ہوتی ہے اس میں سے آپ کا نام وہ کاٹ دیں گے کہ آپ پولنگ اسٹیشن پہنچ گئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ اپنے پاس جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہاں سے اپنا نام جو ہے آپ کا نام جو ہے وہ کاٹ دیں گے۔ تو پولنگ آفیسر جو ہے آپ کے سی این آئی سی کی ویریفیکیشن کرے گا کہ آپ کے پاس اوریجنل سی این آئی سی ہے، اس کی تصویر میچ کرے گا، آئی ڈی کارڈ کا نمبر لسٹ کے مطابق وہ چیک کرے گا۔ تو چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو بھیج دیتا ہے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر 2 اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کے لیے جو کہ سفید پرچی آپ کو دے گا، ایک قومی اسمبلی کے لیے جو کہ گرین پرچی آپ کو دے گا۔ پرچی سے مراد بیلٹ پیپر ہے، یعنی ایک آپ کو وائٹ کلر کا بیلٹ پیپر دے گا ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، اور دوسرا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر آپ کو گرین بیلٹ پیپر دے گا۔ گرین بیلٹ پیپر جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نشست کی نمائندگی کرتا ہے، اور سفید بیلٹ پیپر جو ہے وہ صوبائی جو اسمبلی ہے اس کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے۔ تو ساتھ میں جب آپ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جاتے ہیں اوریجنل سی این آئی سی لے کر، تو وہ آپ سے کاؤنٹر فولیو جو ہوتا ہے بیلٹ پیپر کا وہ اس کے پاس ہوتا ہے ریکارڈ میں، وہاں پر آپ سے اگر آپ میل کینڈیڈیٹ ہیں، میل ووٹر ہیں، تو آپ کا لیفٹ تھم جو وہاں پر لگوائے گا،
اور اسی طرح اگر آپ فیمیل ووٹر ہیں تو آپ کا رائٹ تھم جو ہے وہ آپ سے لگوائے گا. تو اسی طرح جو پولنگ آفیسر کے پاس سے جب اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف آتے ہیں تو پولنگ آفیسر آپ کے اوپر ایک انمٹ انک اس کو بولتے ہیں، وہ آپ کے جو انگوٹھا ہے اس کی ناخن اور ناخن کے ساتھ جو جگہ ہوتی ہے یہاں پر وہ نشان آپ کو لگا دیتا ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں. تو اے پی اوز جو ہیں آپ کو 2 بیلٹ پیپرز دے دیتے ہیں، ساتھ میں ایک 9 خانوں والی ایک سٹیمپ آپ کو دے دیتے ہیں، اور وہ سٹیمپ آپ نے ان کے ساتھ ہی جو سٹیمپ پیڈ ہے وہاں سے لگا لینی ہے. تب آپ کو سٹیمپ اور وہ بیلٹ پیپر دونوں کو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس جگہ پر جا کر آپ نے ووٹ اپنا کاسٹ کر دیں. وہاں پر کوئی بندہ نہیں ہوتا، وہاں اپنے پسندیدہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو آپ ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے جو نشان ان کے جو انتخابی وہ جو نشان ہوتے ہیں، جس طرح اس پر آپ نے اس کو 9 خانوں والی سٹیمپ جو ہے وہ لگا دینی ہے. ساتھ میں آپ نے اس کو جو فولڈ کرنا ہے تو فولڈ کرتے ہوئے اے پی اوز بھی آپ کو بتائیں گے، انسٹرکشن دیں گے کہ آپ نے فولڈ کس طرح کرنا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں اورلی کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو ہاریزونٹلی فولڈ کرنا ہے، دین اس کو ورٹیکلی فولڈ کرنا ہے. ورٹیکلی فولڈ کرتے ہوئے آپ نے اس جگہ سے فولڈ کرنا ہے جس جگہ آپ نے نشان اپنے انتخابی جو ہے وہ سٹیمپ 9 خانوں والی لگائی ہے جس نشان کے اوپر. تو اس کے بعد آپ جو سبز والا ہے وہ سبز اس کے باکس کے اندر ڈال دیں گے، اور وائٹ والا ہے جو صوبائی اسمبلی کا وہ وائٹ اس کے اندر ڈال دیں گے. تو اس طرح جب آپ واپس وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو جو 9 خانوں والی سٹیمپ آپ کو اے پی اوز نے دی تھی وہ آپ واپس اے پی اوز کو دیں گے اور وہاں سے اپنا CNIC وصول کر لیں گے. تو سٹیمپ وغیرہ کا آپ نے بھی خیال کرنا ہے، کیونکہ پولنگ اسٹیشن پر جو عملہ بیٹھا ہوتا ہے ان کو مطلب غلطی سے آپ کی جیب میں رہ جاتی ہے وہ سٹیمپ، تو پھر اس سے ان کے لیے پریشانی کا باعث وہ بن سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ بھی خیال کرتے ہیں اور آپ نے بھی خیال کرنا ہے. تو امید ہے کہ یہ کچھ انسٹرکشنز جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ دیں گی اس سارے انتخابی عمل میں. ساتھ میں یہ ہے کہ جو آپ کا انگوٹھا، ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو انگوٹھا آپ کا نشان ہے وہ لگوائیں گے انک سے، وہ کسی صورت بھی آپ کا جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر نہ لگنے پائے. یعنی اگر آپ کا انگوٹھے کا غلطی سے بھی اگر آپ کا جو ہے بیلٹ پیپر کی فرنٹ سائڈ پہ کسی بھی جگہ بیلٹ پیپر کو پکڑتے ہوئے اگر آپ کا نشان لگ جاتا ہے تو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ آپ کا ووٹ ریجیکٹ کر دے گا وہاں پہ. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ جب آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے جب جیسے اے پی اوز آپ سے انگوٹھے کا نشان لیتے ہیں تو انگوٹھے کے اوپر انک لگی رہ جاتی ہے. تو بیلٹ پیپر کو پکڑتے ہوئے آپ نے انگلیوں سے کوشش کرنی ہے کہ بیلٹ پیپر کو پکڑیں، یا دوسرے ہاتھ سے بیلٹ پیپر کو پکڑیں جہاں پر آپ کا نشان نہیں ہے، انگوٹھے پر انک نہیں لگی ہوئی. تو جیسے ہی انگوٹھے کی انک اگر آپ کے بیلٹ پیپر کی فرنٹ سائڈ پر لگ جاتی ہے غلطی سے تو آپ کا ووٹ ریجیکٹ ہو جائے گا. اور جو آپ نے سٹیمپ لگانی ہے وہ دھیان سے لگانی ہے، جس انتخابی نشان پر آپ سٹیمپ کو لگانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے لگانی ہے، ادھر ادھر نہیں لگانی. اس سے بھی آپ کا ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تھینک یو.